اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین و سامعین، ایک دفعہ پھر سے استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام لا زوال اربعین میں، جو اپنے آپ میں یہ اتنا اہم اس لیے ہے کیونکہ جب ہم قربانیوں کو جانتے ہوئے نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم احساس کر پاتے ہیں کہ وہ نعمت کتنی قیمتی ہے۔ بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں آسانی سے فراہم ہیں اس کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اس کے لیے کتنا خون بہایا گیا، اس کے لیے کتنا مال لٹایا گیا، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اس پروگرام کو کہ ہم ان قربانیوں کو یاد کریں اور ہم ان قربانیوں کو یاد کریں اور ہر لمحہ احساس کریں کہ یہ نعمت اربعین جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بہت قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ اور سلام پیش کریں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے نہ جانے کیا کچھ لٹایا مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یقیناً یہ اللہ ہے اور اس کی مرضی ہے کہ یہ اربعین امام حسین اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور ہر سال اس کی شان و شوکت بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اس زیارت کو بہترین طور سے ادا کر سکیں۔ آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ فاخر اعظمی زہرا رضوی دوبارہ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کو پھر سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں اسے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ السلام علیکم فاخر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر سے نوازے خواہر کہ وہ چیزیں جو تاریخ میں دفن ہیں انہیں آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئی ہیں، جو بھی وقت آپ نے اس کے لیے دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ خواہر کل ہم نے گفتگو جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے اعتبار سے کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین پر سب سے پہلے جو تشدد کی شروعات ہوئی وہ یہیں سے شروع ہوئی، اور آپ نے بہت اچھا ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ان کا دور حکومت ختم ہوا تو کیا اس کے بعد حالات میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا زائرین نے کچھ یوں کہہ لیں کہ ایک بہتر صبح دیکھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا جو ظلم جاری رہا اہل بیت پر بھی اور پھر ان کے چاہنے والوں پر بھی، اور ان کے دور کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب جب علماء کرام ہیں انہوں نے فروغ بخشا، یہ زیارت اور زیادہ عام ہوتی گئی، زیارت اربعین بالخصوص۔ لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر دور میں شر پسند افراد موجود ہوتے ہی ہیں جو حق کے خلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب یقیناً پروردگار عالم جو ہے جس امر کا اس نے وعدہ کیا اسے پورا ضرور کرتا ہے، اور یقیناً جس میں وہ بہتری دیکھتا ہے اپنے بندوں کی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہم 1930 کی دہائی تک دیکھیں تو ایک تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی زائرین کی، بالخصوص زیارت اربعین کے لیے جانے والوں کی، اور وہ جو کہ پیدل زیارت اربعین کے لیے جاتے تھے، خاص طور پر نجف سے کربلا جانے والوں۔ اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے 1950 تک کے جب ہم پہنچتے ہیں تو 1950 تک کے کافی تعداد بڑھ چکی تھی زائرین کی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک تبدیلی آئی، اور وہ یہ آئی کہ حکومت میں کچھ ایسی تبدیلی، کچھ ایسی حکومت آئی برسر اقتدار کہ جنہوں نے زائرین پر ظلم کرنا شروع کیا اور زیارت پر پابندیاں لگا دی گئیں، یہاں تک کہ ایسا رہتا کہ چن چن کر کے زائرین کو مارا جاتا، اور جو زیارت ابھی اس طرح سے فروغ جسے مل رہا تھا اب لوگ ذرا چھپ چھپا کر کے جا رہے ہیں، لیکن زیارت جاری ہے، زیارت نہ رکی۔ زیارت اربعین کے لیے لوگ خفیہ طور پر جانے لگے، کبھی کھیتوں کے راستے سے، کبھی صحرا سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے جاتے، یہاں تک کہ جو وہ پارٹی تھی باسی پارٹی کہ جو زیادہ اس فراق میں لگی ہے کہ کوئی زائر امام حسین کی روضے کی زیارت کے لیے نہ جا پائے، اور لوگوں کو روکا جاتا، اگر کوئی عام راستے سے جاتا ظاہر ہو جاتا کہ یہ زوار ہے، یہ زائر امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ اربعین کے لیے جا رہا ہے یا عاشورہ کے لیے جا رہا ہے، زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہے، اسے قتل کر دیا
جاتا یا پھر اسے قید و بند کی مصیبت سہنی پڑتی، اسے بہت عرصے طویل تک قید میں ڈال دیا جاتا. اور اس کے بارے میں تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو گھر سے تو چلے زیارت کے لیے لیکن پلٹ کر اپنے وطن کبھی واپس نہ آئے، کبھی راستے سے ہی انہیں غائب کر دیا گیا. کچھ کی تو لاشیں تک نہ ملیں، کچھ کی لاشیں ملی تو اس عالم میں کہ کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں. یعنی اتنی قربانیاں زائرین نے دی ہیں. جب ایسی صورتحال ہو، اچھا جب کوئی ایسا شر پسند انسان جو نہیں چاہتا تھا، وہ حکومت جو نہیں چاہتی تھی کہ زائرین زیارت کے لیے جائیں، اس لیے اس نے دہشت کو عام کیا، لیکن ہم دوسری جانب دیکھیں کہ عشق امام حسین کا معجزہ اس قدر تباہی دیکھنے کے باوجود، اس قدر قتل کی مصیبتیں، قتل عام ہو رہا ہے دیکھنے کے باوجود بھی لوگ رکے نہیں. بھلے وہ میں بعض دفعہ یہی کہتی ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت جیسی خالص محبت اللہ نے خلق ہی نہیں کی. یقیناً کہ انسان نہ جانے کتنے سالوں سے شیعوں پر فقط اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں ہے شیعوں کا. لیکن پھر بھی اس محبت سے نہ ہماری نسلیں باز آتی ہیں، نہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں باز آئیں. یقیناً خاک ہے ایسی دنیا پر جس میں محبت اہل بیت نہ ہو. اور اس کے علاوہ اور کوئی محبت ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو پتا ہو کہ اسے مار دیا جائے گا مگر پھر بھی اپنا قدم آگے بڑھاتا جائے. اور جو چاہنے والے ہیں وہ بھی مطلب جو راہ میں تھے، یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب ایسے زائرین چلتے تھے، خفیہ طور پر جاتے تھے اور دیہات سے ہو کر گزرتے تھے، تو جو یہ حکومت تھی تو وہ اس فراق میں کہ پتہ کرے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس دیہات کے راستے میں رہتے، ان کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں مہمان کر لیا کرتے تھے. اور اگر شک کی بنا پر کوئی پوچھنے آتا کہ یہ لوگ کون ہیں تو کہتے ہمارے مہمان ہیں، نہیں بتاتے تھے کہ یہ زائرین ہیں. ان کے جانے کے بعد پھر سے یہ سفر اربعین کے لیے لوگ چل دیا کرتے تھے. یعنی اس طرح سے ہم دیکھیں کہ بغض اہل بیت کی بنا پر، مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض کی بنا پر یہ صورتحال تھی کہ فقط ان کی زیارت کے لیے جانے کے لیے اس طرح سے روکا جاتا کہ کبھی کسی کو قتل کیا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹے، کسی کی نسلوں کو تباہ کیا، کسی کے گھر برباد کر دیے، کسی کی گردنیں مار دی گئیں. بہت سی مثالیں اس کی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ زیارت جاری. بالکل یہی بات جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہی تھی کہ ہمیں فخر ہے کہ اربعین دنیا کی لارجسٹ پیسفل گیدرنگ ہے، کہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا کہ اتنے لوگ ایک جگہ پر ہوتے ہوں اور ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنی زیادہ خدمت کر دیں سامنے والے کی، جان سے، مال سے، اولاد سے، دولت سے، ہر طریقے سے. یعنی میں حتیٰ یہ تک ملتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پانی پلا دیا کرتے ہیں، جو پانی تک نہیں پلا سکتے وہ سایہ بن کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں زائرین کے لیے. یعنی اتنے ظلم و تشدد کے باوجود بھی اربعین کی زیارت، یا یوں کہہ لیں زیارت امام حسین جیسا ہم نے پروگرام کا نام رکھا ہے، لازوال رہی کہ اسے کوئی زوال کبھی نہیں آیا. اس بات سے آپ کتنی متفق ہیں؟ یقیناً پوری طرح سے متفق ہوں، کیونکہ ہم اسے تاریخ میں دیکھتے بھی ہیں. صدام حسین کا ظلم بھلایا نہیں جا سکتا کہ صدام حسین نے کس طرح سے ظلم و زیادتی کی ہے، شیعوں کا قتل عام کیا ہے. شیعہ علماء کی تو ایک بہت بڑی فہرست ہے کہ صدام کے ظلم کے ماتحت جو کتنے عرصے تک کے جیلوں میں رہے ہیں، اور پھر اگر جیل سے آزادی تو ملی نہیں اور قتل بھی کیا گیا. قتل کرنے کے بعد قبروں کو بھی کھول کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی، یہ تمام ظلم و تشدد ہونے کے باوجود بھی، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے یقیناً وہ کبھی بھی اس محبت سے باز نہیں آیا، بلکہ وہ جانتا ہے نا یہ محبت وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہی فلاح ہے. تو لہٰذا صدام حسین کے اس قدر ظلم و زیادتی کے باوجود بھی زیارت اربعین جاری رہی ہے. اور اگر ہم غور کریں تو 1977 میں 1977 میں صدام کی حکومت رہی اور اس نے زیارت پر پوری طرح سے پابندی لگا دی. قتل عام کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں کو روکا جاتا اور انہیں قتل کیا جاتا. اچھا اگر یہ ایک سوال اٹھے کہ صدام کو زیارت سے مسئلہ کیا تھا؟ بھائی زیارت تو ایک پیسفل گیدرنگ ہے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ پر امن طریقے سے مولا حسین کے چاہنے والے، ان پر رونے والے ان کے روزے کی زیارت کرتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ صدام یہ جانتا تھا کہ دراصل یہ جو زیارت ہے یہ کرپشن کو، ٹیررزم کو روکنے کا ایک بہت بڑا
اسلحہ ہے، ہتھیار ہے. یہ آنسو جو مولا حسین پر بہائے جاتے ہیں، اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے. یقیناً یہ جو صبر مولا حسین کے صبر کے ذریعے ان کے چاہنے والوں کو ملا ہے، یہ صبر نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، انقلاب برپا کیے ہیں. اور یہ جانتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس محبت کے ذریعے ایک مرتبہ کاش کیا بہتر ہوتا کہ کبھی محبت امام حسین علیہ السلام کا سوچ کر کے آگے بڑھتا، جاننے کی کوشش تو کرتا، لیکن نہیں، اس نے کوشش نہیں کی. بہرحال انجام بھی اس کا ایسا ہی ہوا. پھر 2006 میں صدام کے زوال کے بعد راحت ملی اور پھر زیارت کو فروغ ملا. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں بعد کی ISIS جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، اس نے بھی یہی سلسلہ عام کیا ہے کہ جو زائرین جا رہے ہیں زیارت کے لیے انہیں روکا جاتا، انہیں قتل کیا جاتا. لیکن ان کا بھی کوئی حربہ کام نہ آیا، بلکہ زیارت کے لیے جانے والوں کی تعداد جو ہزاروں میں تھی وہ لاکھوں تک پہنچنے لگی، جو لاکھوں میں تھی وہ کروڑوں تک پہنچنے لگی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہر برس 20 سفر کو لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے، الگ الگ مذہب کے ہیں، الگ نسل کے ہیں، الگ زبانیں بولتے ہیں، لیکن سب پہنچ گئے وہاں پر. ہمیں مسلمان ہی نہیں دکھتا ہے بلکہ وہاں پر ہندو حضرات بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر عیسائی بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر سکھ بھی نظر آتے ہیں، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے دوسرے فرقے، دوسرے مذہب کو ماننے والے بھی وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی کہ مولا حسین کے عشق کے ماتحت وہاں پر سب کوئی موجود ہے کہ جو سب کو متحد کر رہا ہے. تو یقیناً یہ زیارت اربعین ہے کہ ایک مرتبہ انسان جاننے کی کوشش کرے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی اگر اللہ نے آج اسے زندہ رکھا ہے تو کتنی فضیلت اس میں ہوگی. بے شک. مجھے وہ ہم نعرے لگاتے ہیں مجلسوں میں کہ کیا قید یہاں مذہب و بو رنگ کی لوگوں، بیدار جو انسان ہے وہ بول رہا ہے لبیک یا حسین. اور وہی شعر اسی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کہ جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے غم سے واقف ہے، آپ کی مظلومیت سے واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کو اپنا کہیں، ہم کسی طرح جڑ جائیں بس اس نام سے کہ یہ عظیم ہستی ہے. اور خیر آپ نے ابھی صدام لعنتی کا ذکر کیا، میں چاہتی ہوں آپ کوئی ایسا واقعہ بالخصوص بیان کریں یہاں پر جو اس کی کروئلٹی کو یہاں پر صاف طریقے سے بیان کر سکے کہ اس نے نہ صرف قید کیا، لوگوں کو قتل کیا، پھانسی دی اور نہ جانے کیا کچھ کیا. کوئی ایک واقعہ. یقیناً دیکھیے یہ معاملہ مولا حسین سے عشق کا ہے، ان سے محبت کا ہے. اور حسین وہ ہستی ہے جو نواز رسول ہے. یہ انسان نہ دیکھے کہ مولا حسین شیعوں کے ہیں. مولا حسین فقط شیعوں کے نہیں، مولا حسین تمام انسانوں کے لیے امام بنا کر کے بھیجے گئے. جو بھی مولا حسین کی طرف اپنے دل کو رجوع کرے مولا حسین یقیناً اس کے ہیں. اور یہ سوچ کر کے پھر آگے بڑھے اور دیکھے کہ جو صدام نے کیا وہ کس قدر غلط تھا. آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو اس کے کام کو، اس کے نام کے آگے علیہ الرحمہ لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے کام کو بہت زیادہ سراہتے ہیں کہ اچھا کیا. ہم قرآن مجید میں بارہا اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو قتل کیا ہے تو گویا کہ اس انسان نے پوری انسانیت کو قتل کیا. صدام نے تاریخ اٹھا کر پڑھیں، ایک مرتبہ ہسٹری کا جائزہ لیں کہ کس قدر اس نے قتل و غارت کی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اسی حوالے سے کہ کس طرح سے زائرین کو چن چن کر کے مارا جاتا تھا. 1990 کا واقعہ ہے، سن 1990 کی بات ہے کہ جب عراق میں، اور وہ بھی کون سا عراق کا حصہ جہاں پر نجف اور کربلا ہے، وہاں پر صدام کے خلاف ایک مرتبہ بغاوت لوگوں میں اٹھنے لگی. کیوں بغاوت؟ کیونکہ یہ تمام اس طرح سے فحش باتیں اور زیارتوں سے روکنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ تمام چیزیں عام کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ نجف و کربلا کے لوگ، ان لوگوں نے ایک مرتبہ آواز اٹھائی ہے، بغاوت کی ہے. اب جب بغاوت کی ہے تو لہٰذا اس نے اپنی فوج کو بھیجا اور کہا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف آواز بلند کی ہے، بغاوت کی ہے، انہیں قتل کیا جائے. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ تقریباً ہزاروں شیعہ افراد کو قتل کیا گیا اس وقت کہ انہوں نے بغاوت کی، ہزاروں کی تعداد میں. اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں قید کر کے لایا گیا. اب واقعہ اس طرح سے ہے جب انہیں قید کر کے لایا گیا، جو تھوڑے بچ گئے تھے تو انہیں کچھ دنوں تک قید میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد ایک دن انہیں وہاں سے نکالا گیا اور حرم میں لایا گیا. اور لانے کے بعد جو صدام کا داماد تھا، اس کا نام طہ حسین تھا، اس نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے، مخاطب ان لوگوں کے سامنے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ایک عجیب سا سوال جو سوال ہی واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے گمراہی کی طرف بڑھ چکے تھے.
ایک مرتبہ اس نے آ کر کے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ صدام حسین کا ساتھ دو گے یا امام حسین کا ساتھ دو گے. طہا حسین جو داماد تھا صدام کا، اس نے آ کر کے ان لوگوں سے کہا جنہیں قید کیا تھا عشق مولا حسین کی بنا پر، کہا تم لوگ صدام حسین کا ساتھ دو گے یا امام حسین کا ساتھ دو گے. پہلے تو لوگ خاموش رہے، کسی نے کچھ جواب نہ دیا. اس نے پھر سے پوچھا، کہا کہ جواب تو دینا پڑے گا، بتاؤ کہ صدام حسین کا ساتھ دو گے یا امام حسین کا ساتھ دو گے. اب ان لوگوں میں سے، ان قیدیوں میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں مولا حسین کا ساتھ دوں گا. جیسے ہی اس نے کہا کہ میں مولا حسین کا ساتھ دوں گا، ایک مرتبہ اس نے حکم دیا، گن سے اسے وہیں پر شوٹ کیا گیا، ختم کیا گیا. وہ شخص وہیں پر شہید ہوا. اب اس نے پھر سے یہی سوال کیا کہ بتاؤ کون ہے، صدام حسین کا تم ساتھ دو گے یا امام حسین کا؟ اب اس مجمع میں سے دوسرا شخص کھڑا ہوا. اچھا، یہ جو واقعہ ہے یہ پیش کیا ہے اس شخص نے جو اس مجمع میں موجود تھا، جو آخر تک بچ گیا تھا. اس نے یہ واقعہ پورا پیش کیا، نقل کیا ہے کہ اس طرح سے واقعہ رہا. اب جب دوبارہ اس نے سوال کیا کہ کس کا ساتھ دو گے، دوسری مرتبہ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا. اس نے حکم دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے. اسے بھی شوٹ کیا گیا، وہیں پر وہ شخص بھی شہید ہو گیا، اس کی لاش بھی وہیں موجود تھی. بہرحال یہ معاملہ ختم ہوا. جو بقیہ بچے تھے انہیں پھر سے قید و بند کی مصیبتیں سہنی پڑی. وہ شخص جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا مجمع ہے کہ مولا حسین کے ساتھ کچھ خاص افراد ہیں. مولا حسین نے حکم دیا اور ان کے سامنے یہ دونوں لاشیں پڑی ہیں. مولا حسین نے حکم دیا ایک شخص کے متعلق، پہلے شہید کو، کہ جو سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اس کی لاش کو اٹھاؤ اور وہاں لے جا کر کے دفن کرو کہ جو گنج شہیدہ ہیں، کہ جہاں پر شہدائے کربلا دفن ہیں. لہٰذا یہ کہتا ہے، خواب بیان وہ شخص کر رہا ہے کہ اس شخص کی جو پہلے شہید ہوا تھا اس کی لاش کو ان لوگوں نے اٹھایا اور گنج شہیدہ میں شہدائے کربلا کے ساتھ میں دفن کیا. پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے شخص کی لاش کو اٹھاؤ اور اس کی لاش کو میرے حرم میں، میرے روضے کے پاس، میری قبر کے پاس لا کر کے دفن کیا جائے. تو اب اس کی لاش کو اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب کے عالم میں ہی مولا حسین سے یہ سوال کیا کہ مولا، میں اس بات کو سمجھ نہ سکا، شہادت تو دونوں کی آپ کی محبت میں واقع ہوئی ہے، لیکن یہ فرق کیوں، یہ فرق کیوں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرق یہ ہے کہ جسے میں نے گنج شہیدہ میں دفن ہونے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جب سوال ہوا کہ ساتھ کس کا دو گے، وہ شخص کھڑا ہوا. بے شک وہ میری محبت میں مارا گیا، لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو اسے یہ نہ پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لہٰذا اس کے بعد، اس کا انجام دیکھنے کے بعد، دوسرا شخص وہ باخبر ہو چکا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے مولا حسین کا ساتھ دیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرا شخص انجام کو دیکھنے کے بعد کھڑا ہوا، اس لیے اسے میں نے اپنی قبر کے پاس میں جگہ دی ہے. تو یعنی یہ واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے صدام ملعون نے زیادتی کی ہے، مولا حسین کے زائرین پر پابندیاں لگائیں، لیکن چاہنے والوں کا ہجوم نہ رکا. اور رکا تو وہ صدام رکا کہ جس کا زوال ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیارت اربعین کس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے. دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی. بے شک، سبحان اللہ. ایسے صدام نہ جانے کتنے آئے اور کتنے گزر گئے، مگر یہ اربعین اور یہ زیارت امام حسین ہے جو ایسی لازوال ہے اور ایسی ہی لازوال رہے گی. بے شک. نہ صرف یہ کہ صدام اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، آج کے دور میں بھی بہت سے ہم دیکھتے ہیں فتنے سر اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، مگر اپنی طرف سے کوششیں آج بھی باطل پوری طریقے سے کر رہا ہے. لیکن یہ زیارت اربعین پھر بھی جو ہے وہ ہر سال بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. اس بات پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی، اس کے متعلق الحمدللہ بہت زیادہ لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن بس مختصراً کہ ہم زیارت اربعین میں دیکھ رہے ہیں آج کہ کس طرح سے ایک مجمع ہے، کس طرح سے محبت کے ساتھ لوگ آمادہ ہو رہے ہیں. جوانوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جذبہ ہے مولا حسین کی محبت کے لیے، محبت کے ماتحت ان کے روز مبارک کی زیارت کا، بالخصوص اربعین کے روز. اور لوگ جب اربعین کے لیے جاتے ہیں وہ واک
وہ مشی کہ جو نجف سے کربلا کئی کلومیٹر کا سفر ہے، انسان چند قدم اپنے گھر سے کہیں دور بازار یا مارکیٹ جائے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سہارا مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، اس کے ذریعے پیدل چلنا ذرا انسان کو ناگوار گزرتا ہے. لیکن نجف سے کربلا ہم دیکھتے ہیں ہر سال اس مشی میں نہ جانے کتنے افراد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کی خاطر مولا حسین کی جانب سے مہمان نوازی کی جا رہی ہے کہ عراقی لوگوں میں وہ جذبہ ہے کہ اپنا ہر ایک انسان حاضر ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس مالیت ہے، وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کبھی کھانے کے ذریعے، کبھی آرام و آسائش کے ذریعے خدمتیں انجام دے رہا ہے. جس کے پاس موجود نہیں ہے وہ خدمتیں اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے کسی کے انجام دے رہا ہے. ہر ایک چیز کا زائرین کی خیال رکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان زائرین سے اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا کہ آپ کو کچھ پے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ خدمتیں نہیں، بلکہ گزارش ہاتھوں کو جوڑ کر کی جاتی ہے کہ آپ خدمت کا موقع ہمیں دیں. یقیناً اگر دین کی جس طرح سے ہم 40 میں دیکھتے ہیں اس طرح سے انسان پوری زندگی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی اصل صورت کیا ہے تو وہ ایک مرتبہ سفر 40 بے شک بے شک. تو وہ 40 کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی فری ہیں، ان کے لیے بھی کوئی کچھ بھی ہمیں پیسے نہیں دینے ہیں. وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اذیت ہے ہاتھ پیروں میں تو وہاں پر خدمت گزار بھی موجود ہیں. انسان بھوکا اور پیاسا تو رہ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کو قبول کریں، کہ ہم اس شخص کی خدمت کو قبول کریں. یعنی اس بہترین طریقے سے زیارت 40 پورے شان و شوکت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لمبا سفر، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال ہم دیکھیں تو تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ کروڑوں کی تعداد، اور ایک خاص بات جو ہم غور کریں کہ کربلا کی سرزمین جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں کروڑوں، 2 کروڑ 3 کروڑ ایک ساتھ ایک روز آ جائیں. یہی تو وجہ ہے کہ سب سے دنیا کی جو ہے پیسفل گیدرنگ میں یہ نمبر 1 پر ہے کہ اس کے مقابلے میں کہیں نہیں، کیونکہ پر امن بھی ہے، پر خلوص بھی ہے. اور سب سے بڑے تعجب کا مقام یہ ہے کہ وہ جگہ جس کا ایریا بہت کم ہے، کربلا، کہ جہاں پر اتنی بڑی آبادی ایک ساتھ نہیں آ سکتی، لیکن یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک ہی روز میں بروز 40 اتنے لوگ وہاں پر موجود. اور ایک بہت بڑی بات کہ اکثر یہ ہوتا ہے، خدا کے گھر کی زیارت پروردگار عالم ہم سب کو نصیب کرے کہ ہمیں حج اور عمرہ کی بھی توفیق عنایت ہو. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، 35 لاکھ 40 لاکھ جو بھی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے حاجی پلٹتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے حج کو انجام دیا، اچھی طرح سے ہو گیا، سب کچھ معاملہ ٹھیک رہا، لیکن بس یہ ذرا یہ کمی رہ گئی کہیں پر، یہ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ پائے، لاکھوں کا مجمع تھا، یہ مسئلہ، جبکہ وہ سعودی گورنمنٹ ہے، پوری گورنمنٹ کی طرف سے آرگنائز ہوتا ہے، اور مجمع لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا نہیں ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھیں وہ غریب حسین، وہ امام حسین نواز رسول، جن کی مظلومیت پر، جن کی محبت میں دوڑے دوڑے لوگ اپنا گھر بار، آرام، آسائش سب کچھ چھوڑ کر کے پہنچے ہیں. جب پلٹ کر کوئی زائر اپنے وطن واپس آتا ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے مولا حسین کی جو زیارت کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، پلٹ کر کے وہ زائر یہی کہتا ہے کمی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم مولا حسین کی جالی کے قریب بالکل پہنچ گئے، ہم نے تو بالکل قریب سے زیارت کی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم جالی کے قریب نہ جا پائے، ہم پاس میں نہ پہنچ پائے، ہم تو دور ہی رہ گئے، ہماری اس زیارت میں یہ کمی آ گئی. جو جاتا ہے جھولیاں بھر کر واپس آتا ہے، خالی کوئی نہیں آتا. تو یہ 40 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو بہت سے پیغامات ہمیں دے رہا ہے. جہاں پر عشق حسین کی بنا پر قدم بڑھ رہے ہیں، وہیں پر پیغام امام حسین کا خیال رکھ کر کے اس 40 کو انجام دیا جائے تو انشاءاللہ اس زیارت کو خدا ضرور قبول فرمائے گا. یہی بس بات ہے کہ پیغام امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی یہ زیارت، اس کی قربانیاں اور جو کچھ بھی ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو سول ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب پیغام امام حسین سمجھ میں آئے گا. وگرنہ فقط اشک بہا کے یا فقط سینہ زنی کر کے شاید ہم امام حسین کے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ کی قربت کو نہیں حاصل کر سکتے. مگر اس مقصد کو سمجھنے کے بعد
ہم یقیناً 2 اشک بہا کر بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں آپ یہاں پر اس درس کو بیان کریں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں دیتی ہے، جو 40 ہمیں دیتی ہے. جی بے شک یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس کو جانیں، کیونکہ یقیناً جہاں جس زیارت کی اتنی فضیلت ہے اور اس فضیلت کی بنا پر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مولا حسین کا زائر بن جائے، بالخصوص بروز 40. لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جہاں پر یہ زیارت نجف سے کربلا کا بھی سفر اگر ہم دیکھیں تو اس کی راہ میں بھی اس تمام تعلیمات سے ہمیں آشنا کرایا جا رہا ہے. عبادت الہی سے اگر غافل ہو گئے تو مولا حسین کی زیارت کیسے قبولیت کا شرف رکھے گی. نجف سے کربلا بھی اگر انسان جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں، نہ صرف فقط یہ کہ اس کے کھانے پینے رہنے آرام کرنے اس کی خدمت کے لیے، اس کی روح کی غذا کا بھی انتظام کیا گیا. یہاں تک کہ موقف لگائے جاتے ہیں جہاں کچھ کتابیں رکھی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں یہ شوق و ذوق پیدا کیا جائے کہ مطالعہ کریں، اپنے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. ایک جگہ کہیں پر ایسے بھی موقف لگائے جاتے ہیں کہ جہاں سکون سے جا کر کے انسان عبادت پروردگار عالم انجام دے، وقت پر اول وقت عبادتوں کو انجام دے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے. پھر بہت بڑا پیغام مولا حسین کا کہ ہم مولا حسین کی محبت میں اگر اپنا گھر بار چھوڑ کر پہنچ رہے ہیں تو یہ بھی خیال رکھیں کہ جہاں پر مولا حسین سے اس عشق کی بنا پر پہنچے، تعلیمات حسینی نے ہمارے دل پر کتنا اثر کیا. کیا ہم بھی وہی ہیں کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی وہی ہیں کہ جو امن و امان کو قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی وہی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی وہی ہیں جو لوگوں کی خدمتیں، دین کی خدمتیں انجام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی وہی ہیں جو بھائی چارہ، اتحاد، اخلاص کو قائم کرنا چاہتے ہیں؟ 40 سب سے بڑا میسج پیغام دے رہی ہے تعلیمات امام ظلم کا حسین. مخالف ہونا فقط ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے، آپ کے پڑوس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے، آپ خود جو ظلم کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکیے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بڑے بڑے جھنڈے لہرانا اور مورچے نکالنے کو ظلم کے خلاف لڑنا کہا جاتا ہے. نہیں، جب آپ کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں تو پھر آپ کو امام حسین پہ رونے کا حق نہیں ہے. بے شک. اور یقیناً اور یہ بھی چیز یہاں پر ایک نقطہ پیش کر دوں کہ بعض اوقات گھر میں وہ والدین موجود ہیں جو بیمار ہیں. ہم نے کہا مولا حسین سے میں بڑی محبت، ہم تو 40 جائیں گے. بیمار ماں باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر 40 کے لیے روانہ ہو گئے. یقین مانیے اس زیارت کو مولا کیسے قبول کریں گے؟ وہ مولا حسین علیہ السلام جنہوں نے اس بات کا سبق دیا ہے، واقعہ ملتا ہے بہت ہی مشہور. اور یقیناً اس کے بارے میں تو اب وہی مولا حسین سے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف والدین کو تنہا تڑپنے کے لیے ان کی بیماری کے عالم میں بھی اگر والدین کا ساتھ دینے کے لیے رک گئے، زیارت 40 پر نہ جا پائے، آپ کی زیارت ہو گئی قبول. اللہ نے آپ کے اس جذبے کو کر لیا، آپ کی روح کو وہاں کی سیر کرا دی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی خیال رکھیں. اور ایک آخری پیغام اپنے تمام نان مسلم جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کہ جو بھی اسلام کی صحیح صورت جاننا چاہتا ہے، بعض اوقات اسلام کی ایسی تصویر پیش کر دی جاتی ہے کہ جس کے ماتحت نان مسلم افراد اسلام کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ نہیں اسلام تو کا دین سمجھتے ہیں، یا جبر کا زور بازو کے ذریعے پھیلا ہوا دین ہے، یا اس میں خلوص نہیں ہے، یا اس میں اخلاق نہیں. تو یہ جو تمام غلط فہمیاں ہیں اس کا ایک جواب 40 ہے. میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ وہ نان مسلم جو دین اسلام کو حقیقی معنی میں جاننا چاہتے ہیں وہ 40 کے لیے جائیں اور وہاں پر انہیں اپنے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر موجود ہوں گے جو ان کے عقیدے کو بہتر کریں گے کہ حقیقی معنوں میں دین اسلام کیا ہے. تو 40 دین اسلام کا آئینہ ہے. تو یقیناً اس زیارت 40 کے خدا ہم سب کو توفیق بھی عنایت فرمائے. اور آخر میں بس ایک شعر کے ذریعے اپنی بات کا اختتام کروں کہ غم حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو یہ متحد کرتا ہے، یونٹی کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا خدا ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ نے نہ صرف ان قربانیوں کو ہمارے سامنے رکھا بلکہ ہمیں ایک بہت اہم پیغام بھی دیا. اور اللہ آپ کی زبان میں اثر دے، ہمارے دلوں میں اثر دے کہ جو باتیں آپ نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. جزاک اللہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آخری ایپیسوڈ لا زوال 40 کا، جہاں ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کے سامنے نہ صرف
ان قربانیوں کو رکھیں جنہوں نے اربعین کو آج تک فروغ بخشا ہوا ہے. وہ قربانیاں جو بظاہر تاریخ میں کہیں کھو چکی ہیں، لیکن جب ہم بیٹھیں گے اور سوچیں گے اور تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ جو چیزیں آج اتنی سہل اور آسان نظر آ رہی ہیں وہ اتنی آسان کیا ہمیشہ سے تھیں یا آج ہمارے اور آپ کے لیے کر دی گئی ہیں، یا پھر اس میں بہت سارے لوگوں کا خون، پسینہ، محنت اور دولت، مال، نسل سب کچھ پوشیدہ ہے. اگلی دفعہ جب انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق اربعین دے، توفیق زیارت اربعین دے، تو ہر قدم پر ہم ان قربانیوں کو یاد کر کے جب چلیں گے تو پھر ایک الگ کشش محسوس ہوگی، ایک الگ درد محسوس ہوگا اس زیارت میں، اور یقیناً اللہ پھر ہماری زیارت کو قبول فرمائے گا. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.